چھٹی چیز کیا ہے کہ اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، آپ کی کمپنی اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، فرض روزے تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، اور آپ لیکن بیٹھتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ وہ لوگ نہ خود اللہ کی طرف ان کی رغبت ہے اور وہ خود دنیا پرست ہیں، ان کی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد ہے، دنیا دنیا دنیا، مال کی ڈسکشن، پولیٹکس کی ڈسکشن، کرنٹ افیئرس کی ڈسکشن، اکانومیز کی ڈسکشن، پیسہ کیسے زیادہ ہونا چاہیے، اور نیا آئی فون، نیا سیل فون کون سا آیا ہے، نئی نوٹ بک کون سی آئی ہے، ہر وقت دنیا کی ڈسکشن، تو کیا ہوگا کہ آپ کی اپنی صحبت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ڈسسیٹسفیکشن آ جائے گی۔ یاد رکھیے کہ ہر وقت دنیا کے بارے میں بات کرنا اٹسیلف انسان کی زندگی میں جو اس کے بے سکونی کا سبب بنتی ہے، چاہے حلال ڈسکشن ہو۔ اس دنیا کی ڈسکشن بھی جو ہے ایک ضرورت سے زیادہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پہ بوجھ آتا ہے۔ آپ کبھی بیٹھ کے دیکھ لیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے، 4 گھنٹے 3 گھنٹے کسی ایسی مجلس میں بیٹھیے جس میں بیٹھ کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ میں فلاں برانڈ پہنتی ہوں، میں نے تو برتن اس برانڈ سے لیے، میں نے صوفہ سیٹ اس برانڈ کا لیا ہوا ہے، میں پردے فلاں جگہ سے لیتا ہوں، کارپیٹس وہاں سے لیے، اچھی چیز یہاں سے ملتی ہے، اچھا کپڑا وہاں سے ملتا ہے۔ اور مردوں کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں پولیٹکس کے اوپر، اچھا فلاں پارٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں فلاں پارٹی غلط ہے، نہیں اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اچھا اس وجہ سے ہوا تھا، سارا وقت دنیا اکانومی کی ڈسکشن، بزنس کی ڈسکشن۔ یہ کیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو جائز ہیں اس میں، لیکن کیا ہوگا آپ 3 گھنٹے ایسی محفل سے اٹھیں اور ذرا اپنے دل کی حالت دیکھ لیجئے گا، اور کسی دن 3 گھنٹے، میں 3 گھنٹے تو ایگزامپل دے رہا ہوں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے جتنا بھی ہے، کسی ایسی مجلس میں بیٹھیے جہاں پہ بیٹھ کے صرف اور صرف اللہ کی بات تھی، آخرت کی بات تھی، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات تھی، صحابہ کی زندگی کے بارے میں بات تھی، آخرت کی تیاری کی بات تھی، قبر کی بات تھی، تو آپ کو فرق فیل ہو جائے گا کہ 3 گھنٹے جو آپ نے دنیا والی مجلس میں گزارے اور 3 گھنٹے جو آپ نے آخرت کی ڈسکشن والی مجلس میں گزارے، آپ کو ڈفرینس خود فیل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کمپنی سے متعلق کیا فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ جیسے دوست بنائیں گے، جیسی کمپنی رکھیں گے، جیسی گیدرنگز رکھیں گے، الٹیمیٹلی آپ بھی انہی کی طرح کے ہو جائیں گے۔ آپ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت کے بعد آپ ان جیسے نہ ہو جائیں۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پک کریں کون سے لوگ ہیں جو آپ کو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو آپ کو آخرت کی طرف کھینچتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں سے اگین تعلق توڑنا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے نا کہ جو آخرت کی بات کرتے رہیں، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو آپ کی زندگی میں ایسے ہونے چاہیے نا جو آپ کو آخرت کی یاد دلائیں، آپ کو آپ کے مقصد کے بارے میں بتائیں۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو بیان کیا کہ اچھی کمپنی اور بری کمپنی کا فرق کیا ہوتا ہے۔ اچھے ساتھی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اچھے ساتھی ایسے ہے کہ جیسے کستوری بیچنے والا ہے، یعنی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بیچنے والا، یا تو وہ تمہیں کستوری وہ خوشبو جو ہے وہ عطیہ کر دے گا، یعنی گفٹ دے دے گا، یا تم اس سے وہ خوشبو خرید لو گے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کم سے کم جب اگر اس کے پاس سے تم نکلو گے تو اس کی کچھ نہ کچھ خوشبو اپنے ساتھ کپڑوں میں لے کر نکلو گے۔ اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بھٹی دھونکنے والا، کہ ایک شخص ہو جو بھٹی جلاتا ہے، جو بیسیکلی آپ آگ جلاتے ہیں نا، جو جس کے اندر اینٹیں وغیرہ اور مختلف چیزیں بنتی ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے برے ساتھی کی۔ اگر تم اس کے پاس ہوگے یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے، اور اگر کپڑے نہیں جلیں گے تو کم سے کم تم اس سے دھوئیں کی بدبو لے کر ضرور نکلو گے۔ تو اچھی کمپنی اور بری کمپنی کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور یہ بھی ہماری زندگی میں ڈسسیٹسفیکشن کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سراؤنڈڈ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں مستقل دنیا کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اور ہمارے دل پہ بوجھ آتا رہتا ہے، اور ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہو رہا کہ میرے اندر یہ کیوں اتنی بے چینی ہے، یہ کیوں بے سکونی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی کمپنی درست کریں، تعلق توڑنا نہیں ہے، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں اور ان کے ساتھ وقت زیادہ گزاریں۔ کہ یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں ایسے لوگ ہوں جو ہمیں بار بار ہمارے مقصد کے بارے میں یاد کراتے رہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزار دے جو صرف اس دنیا کے غلام ہیں اور وہ اس دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ خود تو دنیا دار رہیں گے اور آخرت سے غافل ہوں گے، وہ آپ کو بھی غافل کر دیں گے۔ تو
اچھی کمپنی ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ ہم ٹھیک کر لیں گے تو لائف کے اندر آپ کو ڈفرینس فیل ہوگا کہ میں نے کچھ دن گزرے ہیں, میں نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا اور مجھے اپنی زندگی کے اندر چینجز محسوس ہونا شروع ہو گئے. اب یہ کمپنی فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ملنا ملانا بھی کر سکتے ہیں, اور آج کے دور میں کیا ہے ورچولی کنیکٹڈ ہیں لوگ, سوشل میڈیا کے تھرو لوگ کنیکٹڈ ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. کچھ لوگ فیس بک کے اوپر گروپس میں ہوتے ہیں, واٹس ایپ کے اندر گروپس ہوتے ہیں, تو یہ بھی کمپنی ہی کی ایک فارم ہے, گیدرنگ کی ایک فارم ہے. تو ایسے گروپس جن کے اندر رہ کے آپ مستقل دنیا کی ڈسکشنز اور ایسی باتیں جو آپ کو بے چین کرتی ہیں آئیڈینٹیفائی کر لیں, اپنے آپ کو اس گروپ میں یا تو نکال لیں, اور اگر نکال نہیں سکتے ایسے لوگ ہیں جن سے تعلق نہیں الگ ہو سکتا تو سائلنٹ کر دیں اس گروپ کو, اور ایسے گروپس جوائن کریں جہاں پہ بات کرنے کے لیے آپ سنیں تو آپ کو ریئلائز ہو کہ ٹھیک ہے میں جب بھی اس گروپ کو کھولتا ہوں مجھے کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے, اور یہی لوگ آپ کی کمپنی بھی بن جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ اچھی چیز سیکھ رہے تھے. تو اپنی کمپنی کو بہتر کرنا, درست کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے.